ناظرین آداب ایون ٹی وی میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ رائچور شہر کے ایل بی ایس نگر میں بابو لال مل کے عقب میں واقع ودیا نگر کالونی میں جلسہ یاد سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بعد نماز مغرب انعقاد عمل میں لایا گیا تھا، لیکن بارش کی وجہ سے اس جلسے کو نوجوان قائد مرزا کریم بیگ کے مکان میں منعقد کیا گیا۔ اس جلسے میں حضرت سیدنا امام حسین کی سیرت پر بیان کیا گیا، ساتھ ہی ساتھ ترنم میں کلام بھی پیش کیا گیا۔ اس جلسے کی نگرانی علامہ مولانا سید شاہ چندہ حسینی صاحب عرف زبیر صاحب کامل جامعہ نظامیہ و برادر صدرنشین بارگاہ جلالیہ گوگی شریف نے فرمائی، جبکہ بطور مہمان خصوصی رائچور سٹی میونسپل کارپوریشن کے میئر ڈاکٹر جے ساجد سمیر نے شرکت کی۔ اس موقع پر سید ابراہیم حسینی، محمد غیاث پاشا قادری حکم شرفی، محمد حفیظ اشرفی جلالی شکتی نگر اور دیگر کئی ایک معزز مہمانان نے شرکت کی۔ بعد ازاں دعوت تام یعنی ضیافت کا اہتمام بھی کیا گیا۔ بارش کے باوجود اس جلسے میں کئی ایک معززین نے شرکت کی اور یہ جلسہ نہایت ہی کامیاب رہا۔ اسلام نے بنایا وہ کعبہ ہے اور دل ایسا مقام ہے جہاں اللہ آتا اور جاتا ہے۔ دل ایسا مقام ہے جہاں اللہ آتا اور جاتا ہے۔ تو بایزید کعبے سے زیادہ اپنے قلب کی طرف توجہ کرو۔ اگر یہ دل روشن ہو جائے تو اس قلب کے اندر خود خدا کی ذات آ جائے گی، کیونکہ دل بہت چھوٹا بظاہر جتنا انسان کی جتنی مٹھی ہوتی ہے نا اتنا ہی نظر آتا ہے۔ شیخ الاسلام عارف اللہ امام محمد انوار اللہ فاروق علیہ میں بیان فرماتے ہیں کہ یہ دل ہے کہ مہمان سرائے چلے آتے ہیں کارواں کیسے کیسے، اتنی سے دل میں کتنی بڑی بڑی خواہشیں آتی ہیں، کیسی کیسی تمنا آتی، کیسا کیسا ارمان ہوتا ہے۔ ایک سیکنڈ میں اتنا دل ہوتا ہے، لیکن ایک سیکنڈ کے اندر یہ دل کے اندر کہاں سے پہنچ جاتا ہے، تمناؤں سے، آرزوؤں سے، خواہشوں سے۔ تو یہ دل ہے۔ تو یہ مرید کا سب سے پہلا مشغلہ اپنے قلب کی صفائی کرنا ہے، اپنے دل کو روشن کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ ہر ایک مرید کے کا پیش نظر ہونا، اس کا مقصد ہونا کہ میں اپنے قلب کو صاف کروں، اپنے دل کو صاف کروں، دل کو ایسے صاف کروں کہ میرا دل بھی اللہ کی گزرگاہ بن جائے۔ اور یہ دل کیا ہے؟ میں حقیقت ایک بات بتاتا ہوں، آپ کبھی دل کی فوٹو دیکھیں، جو آج کل دل ہوتا ہے نا وہ بندر کے دل ہے، انسان کا دل نہیں ہوتا۔ لوگ بندر کا دل ہوتا ہے کہ سمجھتے ہیں یہ دل ہو نہیں، انسان کا دل میں بالکل مٹی کے برابر ہوتا ہے۔ اس کے اوپر حصے میں ایک چھوٹی سی پائے، چھوٹا سا ایک پائے۔ حضرت عبدالواحد بلگرامی علیہ السلام ایک بڑے بزرگ ہیں، سبع سنابل شریف آپ کی کتاب ہے، اس کے اندر آپ تحریر فرماتے ہیں جو دل کے اوپری حصے میں جو چھوٹی سی پائر نظر آتی ہے، اس پیر کے بیچ میں ایک پردہ ہے، ایک پردہ ہے دل کے پیر کے بیچ میں۔ اگر طالب صادق اس پردے کے اوپر محنت کرے گا، اس پردے کو ہٹانے کی کوشش کرے گا تو یہ دل کی آنکھ کھل جائے گی، اور جب یہ دل کی آنکھ کھل جائے عرش الہی کو دیکھنے والا بن جائے گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں تقریر کر رہے ہیں، جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، حضرت ساریہ مدینہ منورہ سے ہزاروں میل دور پر جنگ لڑ رہے ہیں، ہزاروں میل دور پر، آزو بازو نہیں، یہ رائچور محبوب نگر ایسا نہیں، ہزاروں کلومیٹر دور، جہاں جانے کے لیے کئی دن لگ جائے، وہاں پہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ خطبہ دیتے دیتے ارشاد فرمایا، اے ساریہ پہاڑ کے پچھلے حصے میں آؤ۔ منبر پر ہیں، مدینے میں ہزاروں میل دور فاصلے پر جنگ چل رہی ہے، یہاں سیدنا فاروق اعظم جمعہ کا خطبہ دیتے دیتے خطبے کے درمیان میں کہہ رہے ہیں، اے ساریہ پہاڑ کے دامن میں آ جاؤ۔ یہاں عمر کہہ رہے ہیں، حضرت ساریہ اتنی دور سے سن رہے ہیں، اتنی دور سے سن لیا، اپنے لشکر کو لے کر پہاڑ کے قریب آ گئے، پہاڑ کی طرف اپنی پیٹھ کر دیا اور لڑنا شروع کیا۔ چند دن کے بعد فتح ہو گئی، چند دن کے بعد مدینہ منورہ پہنچے، مدینہ کے لوگ پریشان تھے۔ سیدنا عمر فاروق منبر پر ٹھہر کے کہہ رہے ہیں، ساریہ پہاڑ کے دامن میں آ جاؤ، کہہ رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہوگا؟ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ حضرت ساریہ اپنے لشکر کے ساتھ، اپنے جیتے ہوئے مال کے ساتھ مدینہ منورہ میں مال غنیمت لے کر داخل
لوگ حیران، کہا اے ساریہ ہم نے تمہارا نام ایک دن جمعہ کے خطبے میں سن لیا تھا، سیدنا عمر فاروق خطبہ دے رہے تھے، جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، ہم نے سن لیا، وہ کہہ رہے ہیں اے ساریہ پہاڑ کے دامن نہیں آتا کہہ رہے ہیں۔ حضرت ساریہ کہتے ہیں ہاں میں نے بھی سنا ہے۔ مرتضیٰ کی چشم کا تارا حسین، مرتضیٰ کی چشم کا تارا حسین، سارے عالم کا ہے پیارا حسین، سارے عالم کا ہے پیارا حسین، فاطمہ کے جگر کا پارا حسین، فاطمہ کے جگر کا پارا حسین، ایک شہادت آپ کی ہے کیا حسین، ایک شہادت آپ کی کیا ہے حسین، ایک شہادت آپ کی کیا ہے حسین، در حقیقت رب کا منشا حسین، در حقیقت رب کا منشا حسین، ہو گئی کربل میں شہادت آپ کو، ہو گئی کربل میں شہادت آپ کو، جانتے تھے آپ کے نانا حسین، جانتے تھے آپ کے نانا حسین، ہے اتم شرفی غلام اہل بیت، ہے اتم شرفی غلام اہل بیت، ہے اتم شرفی غلام اہل بیت، نام لے گا آپ کا حسین، نام لے گا آپ کا شہدا حسین، نام لے گا عطا فرما دے، مولا اس گھر میں رہنے والوں کی سب کی صحت و عافیت عطا فرما دے، سلامتی و تندرستی عطا فرما دے، مولا کریم سعدی سلیم سمین صاحب جو خدمات کرے میں روز کو تیری بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دے، انہیں اور ترقی عطا فرما دے، مولا کریم پروردگار عالم محاسدین کے اثر سے محفوظ فرما دے، دشمنوں کی نظر بد سے محفوظ فرما دے، اے اللہ پروردگار عالم حضرت پاک اہل بیت اطہار کے صدقہ کے دل میں مولا تیری بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ بشرا ٹور اینڈ ٹریولز لائے ہیں ماہ محرم اور سفر میں اسپیشل پیکیجز جن کی قیمتیں نہایت ہی کم رہیں گی۔ ان پیکیجز کے تحت مختلف قافلے روانہ ہوں گے جو کہ 2 جولائی، 7 جولائی، 9 جولائی، 15 جولائی، 23 جولائی، 29 جولائی، 3 اگست، 5 اگست، 12 اگست، 19 اگست، 23 اگست اور 25 اگست کو یہاں سے روانہ ہوں گے۔ آج ہی ربط کیجئے بشرا ٹور اینڈ ٹریول سے، نیتا جی نگر، شیش محل ٹاکیز روڈ، رائچور۔ فون نمبرات ہے 9036391629، ایک اور فون نمبر ہے 9980680686۔